السلام علیکم بچوں، آپ نے عظیم الشان شخصیت جسے رہتی دنیا تک کے لیے پیران پیر دستگیر اور معین الدین دین کو زندہ کرنے والے کا خطاب عطا ہوا۔ آپ کے پیدائش سے لے کر زندگی کا ہر ایک لمحہ کرامتوں سے لبریز ہے۔ جب آپ کی طلب علم کی پیاس جیلان میں نہ بجھی تو آپ نے بغداد جانے کا ارادہ کیا اور اپنی ماں کو اپنی منشا سے آگاہ کیا۔ بیٹی کی جدائی سن کر ماں کی آنکھیں بھر گئی تو آپ نے فرمایا، ماں، خدا کے لیے آپ اتنی پریشان نہ ہو اور غمزدہ مجھے جانے کا حکم نہ دیں، میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا۔ ماں کے ہونٹوں پر ہنسی آ گئی اور فرمایا، عبدالقادر، میں تمہارے سفر سے خوش ہوں۔ اس کے بعد والدہ ماجدہ نے 40 دینار آپ کی گدری میں سینچ دیے۔ اور کچھ دیر یوں ہی باتیں ہوئی اور آخر میں بیٹے نے سامان سفر سنبھالا اور جانے سے پہلے ماں سے پوچھا، ماں، آپ کی کوئی نصیحت، کوئی حکم؟ ماں نے کچھ دیر یوں ہی ٹکٹکی باندھے بیٹے کو دیکھتی رہی اور پھر دل کی گہرائیوں سے فرمایا، عبدالقادر، چاہے کسی بھی حال میں ہو، راست گوئی کو مت چھوڑنا، ہر حال میں سچ بولنا۔ بیٹے نے جواب دیا، ماں، میں ہر حال میں سچ بولوں گا۔ عبدالقادر نے آخری مرتبہ ماں کو جی بھر کر دیکھا اور پڑاؤ کی طرف چل پڑے۔ قافلہ مسافروں کا انتظار کر رہا تھا۔ قافلہ بغداد کی طرف چل پڑا۔ راہ میں قافلے نے قیام کیا۔ پچھلی پہر ڈاکوؤں نے حملہ بول دیا۔ ہر سمت لوٹ مار، چیخ پکار، شور و گل، بھاگ دوڑ ہو گئی۔ ڈاکو تجربہ کار تھا، وہ جلد ہی قافلے پر قابو پا گئے اور سامان لوٹ کر بچے ہوئے لوگوں سے مال کا پتہ پوچھنے لگے۔ حضرت عبدالقادر ایک طرف کھڑے ہو کر یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ایک ڈاکو اس کے پاس بھی آیا اور پوچھا، لڑکے، تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، میرے پاس 40 دینار ہے جو میری ماں نے مجھے دیے ہیں۔ ڈاکو زور سے ہنسا، بچہ دلچسپ معلوم ہوتے ہو، ہم سے بھی مذاق؟ تمہارے پاس 40 دینار ہے، اب تم مزے کرو، ہمیں تمہارے دینار کی ضرورت نہیں۔ اس ڈاکو نے اپنے دوسرے ساتھی کو بھی یہ بات بتائی۔ دوسرا ساتھی بھی آپ کے پاس آیا اور یہی سوال کیا۔ آپ نے پہلے کی طرح اب بھی سچ بولا۔ ڈاکو بولا، تو کہاں ہے وہ دینار؟ آپ نے فرمایا، میری گدری میں ہے۔ تب دونوں ڈاکوؤں نے آپ سے کہا، صاحبزادے، کیا تم ہمارے ساتھ چلو گے؟ آپ نے پوچھا، کہاں؟ جواب ملا، ہم تمہیں اپنے سردار کے پاس لے چلیں گے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے سردار کو تم جیسا بچہ آج تک نہیں ملا۔ آپ نے جواب دیا، چلو۔ اس وقت سردار مال کے حصے بکھیر رہا تھا۔ اس نے آپ کو سرسری نظروں سے دیکھتے ہوئے ساتھیوں سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا اس نے کوئی زیادتی کی ہے؟ ایک ڈاکو نے جواب دیا، نہیں سردار، ایسی کوئی بات نہیں، ہمارے خیال میں یہ ایک عجیب و غریب بچہ ہے، آپ اس کی باتیں سن کر دنگ رہ جائیں گے۔ سردار نے مال کی تقسیم کو روک کر پوچھا، کیا خاص بات ہے اس نوجوان میں؟ ڈاکو نے سارا واقعہ بتایا۔ اب سردار نے آپ سے سوال کرنے شروع کیے، تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، عبدالقادر۔ سردار نے کہا، کہاں سے آ رہے ہو؟ جواب دیا، جیلان سے۔ سردار نے کہا، کہاں جاؤ گے؟ آپ نے فرمایا، بغداد۔ سردار نے پھر پوچھا، وہاں کیوں جا رہے ہو؟ جواب دیا، باطنی علم حاصل کرنے کے لیے۔ سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس بچے کے ہوش و حواس بالکل صحیح ہے اور اس کا لہجہ بتاتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا، صاحبزادے، تمہارے پاس کتنی رقم ہے؟ آپ نے فرمایا، 40 دینار۔ سردار نے کہا، وہ کہاں ہے؟ جواب دیا، میری گدری کے بغل کے نیچے۔ سردار کے حکم کے مطابق گدری ادھیر دی گئی اور 40 دینار نکال کر سردار کے سامنے رکھ دی۔ سردار کے دل و دماغ پر ہنگامہ برپا تھا۔ اس نے کہا، صاحبزادے، جن دیناروں کو تم نے اس طرح چھپا رکھا تھا، انہیں اتنی آسانی سے کیوں بتا دیا؟ آپ نے جواب دیا، جب میں جیلان سے چلا تھا تو میری والدہ نے نصیحت کی تھی کہ میں کبھی جھوٹ نہ بولوں، ہمیشہ سچ پر قائم رہوں، چنانچہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سردار کے دل پر ایک چوٹ لگی۔ اس نے کہا، تمہاری یہ رقم چھن جائے گی، تب بتاؤ تم کیا کرو گے؟ آپ نے جواب دیا، مال تو آنی جانی چیز ہے، میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے۔ سردار کا دل بھر آیا، دینار آپ کی طرف بڑھا دیے اور بولا، صاحبزادے، انہیں رکھ لو، میں انہیں نہیں رکھ سکتا۔
तुम ने तो मेरी काया ही पलट दी। तुम्हें अपने वादे का इतना ज्यादा पास है जो तुमने अपने माँ से किया है, और एक मैं हूँ कि मैंने रोजे अव्वल अपने रब से अहद किया था, उसको यकसर भूल चुका हूँ। नौजवान, तुम अजीम इंसान हो और मैं सरापा गुनहगार हूँ। मैं तो कहीं का नहीं रह गया। अब मैं क्या? आपने जवाब दिया, अपने रब से किए हुए वादे पर कायम हो जा, अब भी वक्त है। सरदार इतना बेकाबू हो चुका था कि आपके कदमों पर गिर पड़ा और बोला, नौजवान, तुम मुझे माफ कर दो। आपने उसको उठाकर अपने रूबरू खड़ा किया और फरमाया, माफी मुझसे नहीं, अपने रब से मांगो जिसकी। सरदार सजदे में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा, ऐ मेरे रब, मैं आजिज और गुनहगार इंसान किस ज़बान से माफी मांगूं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे क़यामत के दिन मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। मेरी पिछली कोताहियों और ज़्यादतियों को माफ़ फरमा। कुछ देर बाद सरदार ने अपने साथियों को मुत्तला किया कि अब डाका डालने से तौबा करता हूँ और तुम लोगों को भी यही करना चाहिए। सारे डाकुओं ने सरदार की बात सुनकर सजदे में गिरकर माफ़ी मांगी। सरदार ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि तुम लोग काफिले में वापस जाओ और वहां ऐलान कर दो कि हर शख्स आकर मुझसे अपना सामान ले ले। इस ऐलान से काफिले को हैरत ज़दा कर दिया। किसी को भी ऐलान पर यकीन नहीं था। किसी शख्स ने कहा, यकीनन इस ऐलान में कोई न कोई जरूर चाल है। लेकिन जब डाकुओं ने यह ऐलान सुना कि सरदार सच बोल रहा है कि अपना अपना सामान वापस ले लो, तो काफिला टूट पड़ा। जो लोग मारे जा चुके थे उनका माल ऐसे लोगों को दे दिया गया जिनसे उनके किसी किस्म की रिश्तेदारी थी। आप डाकुओं को वही छोड़कर बगदाद रवाना हो गए। तो दोस्तों, देखा आपने सच बोलने के फायदे। सिर्फ हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के सच बोलने से सरदार की ज़िंदगी ही बदल दी और दूसरे डाकुओं ने भी अपने गुनाहों से तौबा कर ली। साथ ही मजलूम बेबसों को अपना अपना माल वापस मिल गया। दोस्तों, यह सब सच की ताकत थी जो मुद्दत से गुनाह में मुब्तला थे और पल भर में ईमान की दौलत से मालामाल हो गए। और झूठे शख्स पर कोई एतबार नहीं करता। सच इंसान को कई मुसीबतों से बचा लेता है। हर इंसान को हर हाल में सच बोलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला सच बोलने को पसंद करता है। सच इंसान को नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत में ले जाती है। सच ही सब पर गालिब आता है। दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें अपने हबीब के सदका में हज़रत पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैहि की तरह हर हाल में सच बोलने की ताकत नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।